السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین، آج سیمانچل گیان کیندر منچ پر ایک ایسے عالم دین، اسلامک اسکالر اور خطیب ہند کے نام سے بھی کہا جا سکتا ہے، کافی معروف و مشہور علماء کرام میں اپنی پہچان رکھنے والے عالم دین مولانا فضیلت الشیخ جناب فرید الدین المدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت بہت اہم باتیں بتانے والے ہیں کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس چیز کو بخوبی وضاحت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام ناظرین کو، ہم تمام سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آئیے ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں مولانا فرید الدین المدنی صاحب آپ کے سامنے پرستت کر رہے ہیں، حاضر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کی دو شرط بھی بیان فرمائی ہے۔ پہلی شرط امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دوسری شرط ہے اللہ پر ایمان لانا۔ فرمان الہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے۔ نمبر 1 بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نمبر 2 اللہ پر ایمان لانا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کنتم خیر امہ علی ھذا الشرط ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر وتؤمنوا باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اس شرط پر کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تفسیر طبری اثر نمبر 761۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای کنتم خیر امہ حال کونکم آمرین ناہین مؤمنین باللہ وبما یجب علیکم الایمان بہ من کتابہ ورسولہ وما شرعہ لعبادہ۔ یعنی تم بہترین امت ہو اس حال میں کہ تم بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اور ان کی کتاب اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بندوں کے لیے
نازل کردہ شریعت پر ایمان لانے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر مومنوں کے چند اوصاف بیان کیے ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مقدم کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر انسان حسب استطاعت دعوت دین پر، تبلیغ دین پر مأمور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، تم میرا میسیج لوگوں کو پہنچاؤ، تم احکام الہیہ لوگوں کو پہنچاؤ، ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر لکھتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو الذي انزل الله به كتبه وارسل به رسله وهو من الدین، یعنی آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ اسی طرح امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر لکھتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو القطب الاعظم فی الدین، کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر دین اسلام کا ایک عظیم محور ہے، ایک عظیم ستون ہے۔ وہو المہم، اور یہی وہ ہدف ہے، یہی وہ مقصد ہے الذی ابتعث اللہ لہ النبیین اجمعین، جس کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس اہم فریضہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔